پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کو تیار، پانی روکا تو پوری قوت سے جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب سے خطاب، کہا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، امن ہماری ترجیح ہے مگر کمزوری نہیں، پانی ہماری لائف لائن ہے، بھارت نے مہم جوئی کی تو 2019 کی طرح منہ توڑ جواب ملے گا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے زیادہ کسی کی قربانیاں نہیں، افغانستان فتنہ الخوارج کے ہاتھوں اپنی سرزمین کا استعمال روکے، پاکستان کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، وزیر اعظم شہباز شریف کی بطور مہمان خصوصی شرکت، مہمان اعزاز آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو تقریب میں آمد پر سلامی پیش کی گئی۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں قطر، عراق، نیپال اور بنگلہ دیش کے کیڈٹس بھی شامل۔ شبیر کمپنی کو وزیر اعظم بینر سے نوازا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، اعلیٰ سول و عسکری حکام اور غیر ملکی سفارتکاروں کی بھی شرکت۔ اسپیشل آپریشن اسکول چراٹ میں بھی ایس ایس جی کمانڈوز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ مودی کے گودی میڈیا کا دو قومی نظریے کے خلاف مذموم پروپیگنڈا مسترد، دو قومی نظریے میں کسی پاکستانی کو رتی بھر بھی شک نہیں، دو قومی نظریہ ہمیشہ سے پاکستان کے وجود کی بنیاد رہا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب، تہذیب، زبان، ثقافت اور تاریخ کو یکسر مختلف قرار دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کے دوران کہا، ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں، ہم نے پاکستان کے لیے بہت سی قربانیاں دی، ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں، بھارتی میڈیا اپنے روایتی جھوٹے پروپیگنڈے سے تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتا۔ جنگ ہوئی تو ہم بھارت سے زیادہ تیار ہیں، وزیر داخلہ محسن نقوی کا دو ٹوک اعلان۔ پریس کانفرنس میں کہا، پہلگام ڈرامہ بے نقاب ہو چکا، اس کے حقائق سامنے لانا چاہتے ہیں۔ 2:30 بجے واقعہ ہوا، 10 منٹ بعد FIR درج ہو گئی، یہ بھی طے کر لیا گیا کہ اس میں سرحد پار لوگ ملوث ہیں، پتہ نہیں اس سے بڑا ڈرامہ کسے کہتے ہیں۔ محسن نقوی نے مطالبہ کیا، پہلگام کے ساتھ جعفر ایکسپریس واقعے کی بھی تحقیقات کرائی جائیں، پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں را کو ملوث قرار دیا، واضح کیا کل عدم BLA اور را دو نہیں ایک نام ہیں۔ پاکستان اور چین کا سفارتی روابط اور ہم آہنگی جاری رکھنے پر اتفاق، بھارتی شرنگیزی کے بعد چینی سفیر کی ہنگامی مشاورت کے لیے دفتر خارجہ آمد۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے چینی سفیر جانگ جی ڈونگ کی ملاقات، پہلگام واقعے کے بعد خطے کی کشیدہ صورتحال پر بات چیت۔ اسحاق ڈار نے چینی سفیر کو پاکستانی موقف سے آگاہ کیا، چینی سفیر کے خطے میں امن و استحکام کے لیے چین کی مکمل حمایت کی یقین دہانی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی بھی ملاقات، اہم علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان ہر حال میں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کرے گا، پاکستان علاقائی امن اور سلامتی کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور بھارت بڑھتی کشیدگی کا خود ہی حل نکال لیں گے، امریکہ کے دونوں ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا، پہلگام حملے کے بعد پڑوسی ممالک میں تناؤ ہے، دونوں ملکوں کے لیڈروں کو جانتا ہوں، پاک بھارت تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہے۔ ٹرمپ پاک بھارت کشیدگی کی تاریخ سے نابلد نکلے، مسئلہ کشمیر 1500 سال پرانا قرار دے دیا۔ جماعت اسلامی کی اپیل پر بھارتی آبی جارحیت اور اسرائیل مخالف ملکی ہڑتال، کراچی، لاہور، پشاور سمیت شہر مارکیٹیں بند، سرگودھا، ملتان، جلال پور، پیروالا، میلسی، وہاڑی، اوکاڑا، پاکپتن، چشتیاں اور صادق آباد میں ہڑتال، مری، گجرات، وزیر آباد، منڈی بہاؤدین، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کاروباری مراکز بند، ایبٹ آباد، سوات، کرک، عمرکوٹ، نواب شاہ، رستم، بدین، شکارپور اور دیگر شہروں میں شٹر ڈاؤن، شکر گڑھ میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں طلبہ کی ریلی۔ بلوچستان بھر میں پاکستان زندہ باد کی گونج، شہر بھارت کے خلاف احتجاج اور شٹر ڈاؤن ہڑتال، جعفر آباد، نصیر آباد، مستونگ، رجحان، چمن، ہب اور دیگر شہروں میں بازار بند، بھارتی آبی جارحیت اور غیر ذمہ دارانہ اقدامات کی شدید مذمت،
کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے نعرے، مظاہرین کا عالمی برادری سے غزہ میں اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ۔ بانی پی ٹی آئی پر حملہ ثابت ہونے پر ملزم نوید کو 2 بار عمر قید کی سزا۔ گجرانوالہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ شہری معظم کے قتل اور دہشت گردی کی دفعات کے تحت ملزم کو الگ الگ عمر قید کی سزا اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ عدالت نے شریک ملزمان طیب جہانگیر بٹ اور وقاص کو بری کر دیا۔ پاکستانی فضائی حدود کی بندش سے بھارت کو بڑا مالی نقصان۔ بھارتی ایئر لائنز کا فلائٹ آپریشن بری طرح متاثر۔ پروازوں کے اخراجات میں یومیہ کروڑوں روپے کا اضافہ۔ یورپ اور امریکہ جانے والی پروازوں کا دورانیہ بڑھ گیا۔ بھارتی ایئر لائنز نے ایندھن پورا کرنے کے لیے ٹکٹ مہنگے کر دیے۔ امریکہ، لندن اور یورپی ممالک جانے والے بھارتی مسافر خوار ہونے لگے۔ بالاکوٹ حملے کے بعد بھی پاکستان نے بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود بند رکھی۔ 2019 میں بھارتی ایئر لائنز کو 700 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ بھارت اگر پانی بند کرے گا تو ہم اس کی سانسیں بند کر دیں گے، وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے۔ پہلگام کا بہانہ بنا کر سنتاس معاہدے کو نشانہ بنایا گیا۔ غوری، شاہین اور غزنوی میزائل ہم نے بھارت کے لیے ہی بنائے ہیں۔ ہمارے تمام میزائلوں کا رخ بھارت کی طرف ہے۔ بھارت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ اس نے مقبوضہ کشمیر میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو شہید کیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی طرح کے واقعات دہرانا بھارت کا وتیرہ ہے۔ جعلی مقابلوں کے لیے 1500 کشمیریوں کو اٹھایا گیا۔ پہلگام فالس فلیگ آپریشن سنتاس معاہدہ ختم کرنے کے لیے کیا گیا۔ پاکستان کے پاس جعفر ایکسپریس حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے ٹھوس ثبوت آنے کے باوجود غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس، بولی ہمسایہ ملک کی جانب سے بغیر ثبوت پاکستان پر الزام تراشی کی گئی۔ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا بھارتی میڈیا کا وتیرہ رہا ہے۔ پاکستان کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی غلط فہمی ہے کہ پاکستان چپ رہے گا۔ پاکستان ایک خود مختار ملک اور ایٹمی طاقت ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کہتی ہیں، مودی سرکار اپنی کمزوری چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ خطے میں بھارت نے ہمیشہ غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی۔ ہم دہشت گردی کی وجہ سے 90,000 جانیں گنوا چکے ہیں۔ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ پاکستان میں کرپٹو سے متعلق بے شمار مواقع موجود ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے، بہت کم وقت میں کرپٹو سے متعلق پیش رفت کی ہے۔ پاکستان کرپٹو کونسل اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان مختلف معاہدوں پر دستخط۔ اس کے موقع پر گفتگو میں کہا، پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے وسیع پرکشش مواقع موجود ہیں۔ شریک چیئرمین ورلڈ لبرٹی فائنینشل نے کہا، پاکستان تیزی سے ابھرتی ہوئی معیشت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایئر پنجاب پروجیکٹ کی منظوری دے دی۔ ایئر پنجاب کے لیے فوری طور پر 4 ایئر بس لیز پر لینے کا فیصلہ۔ لاہور میں راولپنڈی بلٹ ٹرین پروجیکٹ کی بھی اصولی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے رکن پنجاب اسمبلی نوشیر خان لنگڑیال کی ملاقات۔ مریم نواز نے کہا، حکومت کے مؤثر اقدامات سے کسان کے لیے ترقی و خوشحالی کے راستے کھل رہے ہیں۔ مریضوں کو مفت ادویات کا وعدہ ہر صورت پورا ہوگا۔ نون لیگ نے ہر دور میں عوامی فلاح کے منصوبے شروع کیے۔ پاک بھارت کشیدگی کے اسٹاک مارکیٹ پر منفی اثرات۔ ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں ایک ہفتے میں 1846 پوائنٹس کی مندی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1.57% کمی سے 1,15,469 کی سطح پر بند ہوا۔ 58 ارب روپے مالیت کے 2.99 ارب شیئرز کے سودے ہوئے۔ سرمایہ کاروں کو 249 ارب روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ملک بھر میں 30 اپریل تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 60 ڈگری تک زیادہ رہنے کی پیش گوئی۔
اسلام آباد، وسطی و بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پارہ 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان، این ڈی ایم اے کی متعلقہ محکموں کو اقدامات کی ہدایت۔ باکسنگ کے سابق عالمی چیمپئن عامر خان بھی پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑنے کو تیار۔ ہم تیار ہیں، پاکستانی نیاد برطانوی باکسر کا پاک فوج کی وردی پہنے پیغام۔ عامر خان کا ابھینندن کے حوالے سے بھارتی فضائیہ پر طنز، فینٹاسٹک ٹی کہہ کر بھارت کو واقعہ یاد دلایا۔ پاک فوج کے اعزازی کیپٹن عامر خان نے اپنی تصاویر شیئر کر دیں۔ اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا نعرہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہر پاکستانی کی آواز بن گیا۔ ملی نغمہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد پاکستانیوں کے دلوں میں اتر گیا۔ نغمے میں دشمن کی بربادی اور پاکستان کے ہر فرد کو مثل فولاد قرار دیا گیا ہے۔